الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء وعلى آلہ وصحبہ وعلى آلہ وصحبہ صحب الوفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر. گر تو بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرضداروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر رب ذوالجلال فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم سے نجات عطا فرما کر ان کو امن کی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج کا جمعہ مبارک 31 اکتوبر کے حوالہ سے جو ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے، جس کے اندر غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کو شہادت کا جام نصیب ہوتا ہے اور پھر دنیا والوں کو بتا کر جاتے ہیں کہ کس طرح محمد مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جمعہ مبارک غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں منایا اور بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی چنگاری اور شمع عطا فرمائے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی پاکستان کے مشہور شہر لاہور اور سریاں والا بازار کے رہائشی ہیں۔ آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کے والد گرامی کی طالب مند کی، تو آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ کے سسر شفقت کرتے ہیں کہ اپنی دوسری شہزادی کا رشتہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت طالب مند کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد دین رکھا، اور اللہ رب العالمین نے 4 دسمبر 1908 کے اندر دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام علم الدین رکھا۔ اور یہ وہ علم الدین ہے کہ جہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے، جہاں ہندوؤں کی طاقت ہے، وہاں پر ایک گستاخ رسول کا سر قلم کر کے دنیا کو بتاتے تھے ہیں کہ مصطفیٰ پر جان کا نذرانہ یوں پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمان غیرت مند ہے، اپنے محبوب کی گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ محبوب کے گستاخ کے لیے اس کا کلیجہ، اس کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ
اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو توڑتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ دنیا کے اندر ذلیل ترین مخلوق ہے۔ عزت اور شان یہ مومن کی ہے، کافر کو اللہ عزت عطا نہیں فرماتا۔ دوستان گرامی، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ بے شک وہ لوگ تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو پھر یار بنا لیں، سجن بنا لیں، بیلی بنا لیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو توڑتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے خاندان والے ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو توڑ رہی ہوں گے، یہ ان کی مخالفت کریں گے، ان کے ساتھ یارانے نہیں بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کو انعام کیا ملتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک دن آپ کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں، تو ایک راہگیر، ایک مسافر، ایک فقیر اللہ کا بزرگ گزرتا ہے، اس نے مانگا، آپ نے کچھ دے دیا، اور جب حضرت غازی علم الدین شہید کو دیکھا تو کہنے لگا، بی بی اس بچے کو ذرا سنبھال کے رکھنا، کل اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مصطفیٰ کو عظمتیں عطا فرما دے گا، اس کے ذریعے اللہ اسلام اور دین کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما دے گا، اور اس کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھنا ہے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھا کرتی تھی۔ وقت چلتا رہا، آپ کے والدین نے مدرسہ کے اندر مسجد میں داخل کرایا، لیکن آپ نہ چل سکے۔ پھر سکول کے اندر داخل کرایا جاتا ہے، آپ نہیں چل سکتے۔ شاید کہ قدرت کچھ اور بھی دیکھ رہی تھی کہ بے شک سکول نہیں پڑھ سکا، مسجد میں یہ نہیں جا سکا، لیکن اللہ اسے ایک ایسا کام کرائے گا کہ تا قیامت اس کی اس بہادری کو یاد رکھا جائے گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کے بھائی کو بیٹی عطا فرمائی، اس کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک اور جنازہ آتا ہے، تو غازی علم الدین شہید نے جب اس جنازے کو دیکھا تو فرمانے لگے کتنا بڑا جنازہ ہے، اور یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ علامہ تاج الدین کا جنازہ ہے۔ تو آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ جنازہ اہمی ہو دین، کہ اس طرح جنازہ ہوتا ہے جس طرح عالم دین کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اس کی آواز پسند آئی تو رب کی رحمت نے مسکرا کر کہا ہوگا، علم الدین تو اس کے جنازے کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے کہ جنازے ایسے رہتے ہیں، وقت گزرنے دے، میرے محبوب کی ناموس پر جب تو پہرا دے گا، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تجھے ایسی موت آئے گی، ایسی شہادت آئے گی، ایسا جنازہ ہوگا کہ لوگ تیرے جنازے پہ کہیں گے کاش کے جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید نے میرے آقا کی ناموس پر کیسے حفاظت کی اور کیوں کی؟ ہندو ہمیشہ مسلمان کا دشمن رہا ہے، کافر انگریز ہمیشہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی کا دشمن رہا ہے۔ مہاشا کرشن ایک سکالر تھا، اس نے کتاب لکھی، لیکن بہت ہی بزدل تھا، کتاب پر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں نے کتاب پر نام لکھ دیا تو پھر موت آ جائے گی۔ اس نے راجپال کو تیار کیا کہ کتاب میں لکھ رہا ہوں،
اور نام تمہارا مصنف تمہیں ظاہر کیا جائے گا۔ جب یہ کتاب چھپتی ہے اس کا نام اتنا معاذ اللہ انہوں نے برا رکھا کہ میں اپنی زبان پر اس کتاب کے نام کو لینا نہیں چاہتا، اپنی زبان پر اتنا انہوں نے غلط نام دیا۔ جب مسلمانوں نے اس کتاب کو دیکھا ان کے جذبات ابھرے۔ مسلمانوں سے کب برداشت ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی گستاخی کرے اور بے ادبی کرے، اور تحریکیں چلتی ہیں۔ ہر مکتبہ فکر، چاہے دیوبندی، چاہے شیعہ، چاہے سنی، اہل حدیث کے تمام علماء باہر نکلتے ہیں اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کیے گئے ہیں۔ علماء نے تقریریں کی، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خطبہ دیا اور جوانوں کو جذبات کو ابھارا کہ حضور کی ناموس کی حفاظت کا پہرا دینا یہ جوانوں کا کام ہے۔ جوان تیار ہوتے ہیں۔ سامندی قدر باب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری انہوں دا خطبہ سنے آئے، آپ خطبے دے اندر کی پہ فرما دینے جوانوں تہاریاں جوانیاں کس خاتے جدو جس جہان جس دے صدقے سارا جہان ملیا، جس نبی دے صدقے رب نے دونوں جہان عطا فرمائے نے، اس نبی دی گستاخیاں پیاں ہوندیاں نے۔ اے جوانوں اگر تسی نبی دے گستاخ نو قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، پھر او کن نہیں ہونے چاہیے جڑے گستاخی سن لے۔ جواناں نے جدو اے خطبہ سنے آئے، اے خطبات سنے نے، علماء دے خطبے سنے نے، چیخاں نکل گئیاں نے، انہاں دیاں آہو فغاواں آن لگ پئیاں نے۔ ایسے خطبے علماء نے عطا فرمائے نے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا گزر پیا ہوندا ہے، دکان تو واپس آ رہے نے، آپ نے ویکھیا علماء دا جمع غفیر عوام جمائے، نعرے بازیاں ہو رہی نے، تے علم الدین دے دل دے اندر خیال آیا ہے، ایک جذبہ آیا ہے، ایک تڑپ آئیے، گھر واپس آئے نے، کھانا ماں نے دیتا ہے، والدہ نے پیش کیتا ہے، کھانا کھاندیاں اپنے ابا جان دے نال ماوے گفتگو ہے نے، گلاں پہ کر دے نے، کہندے نے بابا مینوں اے تے دسو جڑا حضور دی ناموس تے پیرا دے نا۔ آج اتنے گلاں پیاں ہونیاں نے کہ راج پال نے میرے آقا دی گستاخی فرق کر دیتی ہیں، بابا مینوں دسو جڑا آقا دی ناموس تے جان قربان کر دے وے انہوں کی ملدا ہے؟ تے باپ کہندے بچیا میں سنے آئے جڑا حضور دی ناموس تے پیرا دینے ہے، جڑا حضور دی ناموس دی حفاظت کردا ہے، اللہ اس نو جنت دے اندر گھر عطا فرما دیندا ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے دل دے اندر جذبہ اٹھیا، عشق مصطفیٰ جاگے آئے، آپ گھر آئے نے، رات نو بستر تے لیٹے نے، آرام نہیں پہ آندا، پاسے مردیاں رات گزار چھوڑیے۔ صبح دا ویلا ہویا، ایک بابا خواب دے اندر آیا ہے، کہندا علم الدین تو اتھے پیا سمدا ہے، تیرے نبی دی ناموس تے حملے کی دے جا رہے نے تے تو آرام دیا نیندہ پیا سونا ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید فرما دینے میں اٹھیا، نماز فجر ادا کی دیئے، نماز فجر ادا کر دیاں میرا ایک لنگوٹیا تے بڑا گہرا تے بڑا پیارا یار عبد الرشید ہے، جنہوں معاشرے دے اندر برا کیا جانا ہے، لوگ اپنے بیٹیاں نو منع کر دینے عبد الرشید دے کول نہ جایا کرو، او آوارہ ہے، او گرلیاں دے اندر گھومن پھرن والا ہے۔ تے علم الدین فرماندے نے مینوں بھی اپنا باپ منع کردا ہے، علم الدین خیال کریا کر عبد الرشید دے قریب نہ جایا کر، او دا کردار اعلیٰ نہیں، اور دا کردار اچھا نہیں۔ فرماندے نے میں اپنے یار دے کول پہنچیا، میں آکھیا بیلیا رات گزر گئی، مینوں نیند نہیں آئی، میری اکھاں لال ہو گئیاں نے، کہندا یارا مینوں دس
سی نہ کی ہویا ہے کہندا ہے میں سنیا ہے آقا دی گستاخی ہو گئی ہے آقا دی بے ادبی ہو گئی ہے خواب دے اندر ایک بابا ملیا ہے کہندا ہے علم الدین تو آرام دیا نیندہ پیا سونا ہے میرے نبی دی ناموس تے حملے پہ ہوندے نے کی گل ہے تینوں نیندرا کس طرح آ رہی نے وہ عبد الرشید بھی کہنا ہے بیلیا جڑا خواب تینوں آیا ہے خواب مینوں بھی آیا ہے تے دونوں یار چل پیندے نے دونوں بیلی چل پیندے نے کہندے نے ہاں ہاں یار جڑا آقا دی ناموس دے حفاظت کرے انہوں بڑا انعام ملدا ہے بڑا اجر ملدا ہے اسی یہ چاہنے حضور دی ناموس دے پیرا دئیے اس گستاخ رسول دا سر قلم کر دئیے دونوں یار دونوں بیلی دونوں سجان چل دے جانے نے غازی علم الدین کہندا ہے میں قتل کرنا ہے تے عبد الرشید کہندا ہے میں قتل کرنا ہے آپس دے اندر اختلاف ہو جاندا ہے گل لمبی ہو جاندی ہے غازی علم الدین شہید نو عبد الرشید کہندا ہے تو اکو اکلوتا بھائی رہ گیا ہے تیری شادی ہونے والی ہے تیری دلہن تیرا انتظار پہ کر دیے تو نہ جا اے موقع مینوں دے دے میں انہوں قتل کر دینا وا آپس دے اندر اختلاف پیا ہونا ہے غازی صاحب فرماندے نے عبد الرشید آ قرآن اندازی ڈال لینے جدہ قرآن نکل آیا او آقا دی ناموس دے اپنی جان نو قربان کر دے گا دونوں دوست چل دے جاندے نے قرآن اندازی ہوندی ہے نام غازی علم الدین دا نکل آیا پھر قرآن ہونا ہے پھر غازی علم الدین دا نکل آیا پھر قرآن ڈالیا جاندہ ہے نام علم الدین دا نکل آندہ ہے دونوں یار اپنے نال ایک دوسرے نو گلے لا کے مل دینے غازی علم الدین شہید فرمان دینے بیلیا اے لے چھتری اے لے اوزار میں چلا میں حضور دی ناموس دی حفاظت کرنی ہے تے یار یار تو جدا ہو رہا ہے کہنے نے لے او یار حوالے رب دے تے ملے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ یا وسیع دونوں یار جدا ہو گئے نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر آ جانے نے رات میں پھر آرام فرمایا بستر تے جدو لیٹے نے نیندنا نہیں آنیاں پاسے بدلتے راندے نے اچانک ایک بابا خواب دے اندر آیا ہے کہندے علم الدین اٹھنا کوئی انج نہ ہوئے تے تو نمبر لے جاوے بازی لے جاوے تے تو ستا ہی رہ جائیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے نے جلدی اپنی والدہ دی بارگاہ دے اندر آئے نے کہا اماں میں نو کھانا چاہیدا ہے میں جانا ہے ماں نے کھانا تیار کر کے دیتا ہے تے چند محبت بھریاں گلاں ماں دے نال کیتیاں نے جنت دے بارے تے جلوار آدھے دکان تے آ جانے نے لوہار دی دکان تے ایک چھرا لے آئے چھرا اپنے بغل دے اندر چھپایا ہے تے چل دے جانے نے راستے دے اندر عقل نے کہ اے علم الدین کتھے جا رہے آئے اتھے تو لٹ جانا ہے تیری جان چلی جانی ہے تو قربان ہو جانا ہے تو مر جانا ہے تیری جان چلی جائے گی عشق کہندا ہے عقل جتنا بھی لڑائی کرنی ہے کر لے جدو مصطفیٰ دا عشق دل دے اندر آ جائے نا پھر تلواراں دا ڈر نہیں ہوندا پھر مصطفیٰ دی جان تے اپنی جاناں نو پیش کر دیتا جاندا ہے کسی نے لے کے آئے لوگوں عقل تے عشق دا جوڑ کوئی نہیں
عقل ہٹاوے عشق ہٹدا ہی نہیں، عقل آکھیا مقتل نہ جامی، عشق آکھیا مینوں سنی